ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے والد ماجد حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مددلہم حج کے سفر پر ہیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں ان کے پیچھے ان کے سفر کے دوران میں یہاں پر عید کی جماعت پڑھاؤں. دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بات ایک طریقے سے صحیح ہے کہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے اور یہ عید الاضحیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک خوشی کا دن رکھا ہے اور مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دن عید کے رکھے ہیں جو عید کا خوشی کا تہوار ہیں. یہ دونوں دن یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دونوں دن ایسے موقع پر سر انجام دیے جاتے ہیں کہ جب ایک عظیم عبادت مثلا عید الفطر کے اندر روزے کی عبادت اور رمضان کا مہینہ پورا ہوتا ہے تو عید الفطر منائی جاتی ہے. اور جب حج جو کہ 9 تاریخ کو وقوف عرفہ ہوتا ہے جو کہ حج کا دن ہے، جب وہ پورا ہوتا ہے 10 تاریخ کو ایک عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے. اس عید الاضحیٰ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قربانی ہمارے اوپر واجب فرمائی کہ جو آدمی بھی صاحب نصاب ہو یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر چاندی، سونا، کیش یا ضرورت سے زائد سامان موجود ہو تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. یا تو وہ اپنی طرف سے کوئی بکرا یا مینڈا کر لے یا کسی گائے یا اونٹ کے اندر ایک حصہ قربانی کا 7 حصوں میں سے ایک حصہ قربانی میں کر سکتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو استطاعت ہو کہ وہ قربانی کرے اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے اور وہ نماز نہ پڑھے. لہذا ہر قابل استطاعت شخص کو چاہیے کہ وہ قربانی لازمی طور پہ کرے. یہ مسلمانوں کا شعار ہے اور در حقیقت یہ یاد دلاتا ہے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم اپنے بیٹے کی قربانی کر دو تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا اور ان کے اوپر چھری پھیری اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول فرمایا اور حضرت اسماعیل زندہ صالح رہے اور ان کی جگہ ایک مینڈا وہاں پر وہ ذبح کیا ہوا وہاں پہ پایا. تو اور پھر یہ فرمایا کہ یہ ہم نے سنت آگے آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ چیز لازم کر دی. تو در حقیقت یہ سنت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کی سب سے قیمتی ترین چیز تھی، انسان کے لیے اولاد سے زیادہ قیمتی ترین چیز کوئی نہیں ہوتی،
لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ میں نے خواب میں دیکھا تو تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ پتا تھا کہ نبی کا جو خواب ہے وہ در حقیقت ایک وحی ہے، لہذا انہوں نے کہا کہ یا ابتی فعل ما تؤمر، یہ میرے ابا جان آپ وہ کام کر لیجیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو دیکھیے کہ اتنا عظیم کام کیا قربانی کا، تو در حقیقت وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا اللہ سے یا اللہ آپ یہ کیوں حکم دے رہے ہیں، میرا بیٹا ہے، میری عزیز تر شخصیت ہے، میں اس کو کیسے قربان کر دوں؟ بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی چور و چرا کے آپ نے اس کی اتباع کر لی۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی جب دین سے کوئی حکم آتا ہے تو ہمیں کوئی اس پہ سوال نہیں کرنا اور کوئی چون و چرا نہیں کرنا، اس کے اوپر کوئی رشتے یا کوئی دلائی طرف نہیں کرنے، بلکہ اس کے اوپر ویسے کہ ویسے عمل کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کا کیا فائدہ، اس لیے آپ پیسے صدقہ دے دیں، لیکن آپ یاد رکھیے کہ آپ اس روز چاہے کتنا ہی صدقہ کر لیں، لیکن جو ثواب اللہ تعالیٰ نے اس روز قربانی کا رکھا ہے وہ ثواب آپ کو کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام نحر کے اندر، یعنی کہ یہ قربانی کے 3 دن ہیں 10، 11 اور 12، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب جو چیز ہے وہ خون بہانا ہے، یعنی قربانی کرنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ عمل کوئی نہیں ہے اس روز سوائے قربانی کرنے کے۔ تو قربانی انتہائی عظیم عبادت ہے۔ ایک اور جگہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو انہوں نے صحابہ نے پوچھا کہ ما لنا فی یا رسول اللہ، یہ یا رسول اللہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر ہمیں کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس کے اندر ہر بال کے بدلے، قربانی کا جو ہر بال ہوگا جانور کا، اس کی ہر بال کے بدلے تمہیں نیکی ملے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جو سوکھ ہے، جو اون ہے، جیسے کہ مینڈے میں اور دوسرے بھیڑ کے اندر اون ہوتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اون کے ہر بال کے اندر جو کے بدلے ایک ثواب ملے گا۔ تو در حقیقت یہ عبادت بہت عظیم عبادت ہے اور ہم سب کو اس عبادت کو سر انجام دینا چاہیے، اور در حقیقت یہ ہمارے اندر اس بات کا جذبہ پیدا کرتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے ہر چیز قربان کر سکیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ ہماری نماز، ہماری قربانی، ہماری عبادات، سب کچھ، ہماری زندگی اور موت، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو در حقیقت اس کے اندر ایک بہت اہم سبق یہ ہے کہ ہماری قربانی کرتے وقت اپنی نیت کو درست رکھیں، کوئی ریاکاری نہ ہو، یہ چیز نہ ہو کہ بھائی اتنا مہنگا جانور لیا تو اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کرنا ہو، بلکہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اتباع کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی قربانی کی جائے، اور یہ دعا بھی پڑھی جائے کہ میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے لیے کرتا ہوں، اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر شروع کری جائے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی قربانی کرتا ہے تو وہ خون ابھی زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقبول ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور اب ہم انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد خطبہ ہوگا، اور خطبہ پڑھ کر خطبہ سن کر وہاں حضرات تشریف لے جائیں۔ اور نماز کا طریقہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ اس کا نماز تھوڑی سی مختلف ہے عام نمازوں سے۔ اس میں یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی جس میں 3 تکبیریں زائد ہوں گی۔ پہلی 3 تکبیریں سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھی جائیں گی، اور ہر تکبیر کے اوپر ہاتھ چھوڑ دیا جائے گا، اور جو چوتھی تکبیر پڑھیں گے، یعنی پہلی تکبیر کو ملا کر 3 تکبیریں ہوں گی، تو چوتھی جو تکبیر ہوگی اس پہ ہاتھ باندھ دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے دوسری رکعت کے اندر جب سورت پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی، اور 3 تکبیریں کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، اور چوتھی تکبیر کے اوپر رکوع میں جائیں گے، اور سیدھے اس کے اندر ہاتھ باندھے بغیر رکوع کے اندر چلے جائیں گے۔ یہ ہے طریقہ
عید الاضحیٰ کی نماز کا، اور انشاءاللہ ہم نماز پڑھ لیں، تمام لوگ صفے باندھ لیں اور اپنی صفوں کو آگے پہلے پورا کریں اور کسی قسم کا خلا باقی نہ رہے۔